اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عمیق قلب سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک اور آنے والے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہم آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے لائے ہیں روزے کے مشکل مسائل کو بطور آسان انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا، جس میں آج ہماری معاونت فرما رہے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا علی رضا صاحب قبلہ، جو انشاءاللہ جن سے ہم آج ماہ رمضان اور روزوں سے متعلق گفتگو کریں گے اور آسان جواب انشاءاللہ یہ آپ کے پیش فرمائیں گے۔ تو ہم حضور کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس چینل میں۔ بہت بہت شکریہ ہم صاحب، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود بھی اپنی جانب سے آپ تمام ناظرین و سامعین کو عرض سلام اور خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ خدا عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمارے اس کام میں معاون مددگار ہو اور آپ کے جواب متقن و برہم رہیں انشاءاللہ۔ مول صاحب، آج ہم اسی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو آج ہمارے نیو جنریشن کو پریشان کر رہے ہیں۔ حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں، لیکن آج تھوڑا لوگ مشکل سمجھتے ہیں۔ تو ماہ رمضان سے متعلق کچھ سوالات ہیں، اگر اجازت ہو تو سوال شروع کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارا پہلا سوال جو روزے سے متعلق ہے، لیکن ہاں یہاں پر روک کر ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا۔ گزارش ہے کہ جن حضرات کو بھی ماہ رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹ میں آ کے سوال کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے اس سوال کا جواب قبلہ موصوف ضرور دیں گے۔ تو مصعب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ منہ سے خون نکلتا ہے، تو اس خون نکلنے سے کیا روزے کا حکم ہے؟ روزہ باطل ہوگا یا کس صورت میں کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر منہ سے خون نکل آئے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، بشرطے کہ خون اس مقدار میں نہ ہو اور اسے حلق میں نہ اتار لیا جائے۔ یعنی اگر مختصر سی مقدار ہے جو آب دہن میں خود ہی مستحلق ہو جائے، ختم ہو جائے مل کے، تو اس صورت میں دہن کا پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مقدار میں ہے کہ آب دہن سے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو اس کا پاک کرنا، دہن کا پاک کرنا تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ حلق نیچے نہیں اترتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ لوگ سوال کی حد تک سوال کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے، لہذا مشکل نہیں پیش آئے گی اگر خود بخود خون نکل آیا ہے تو۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسے ہی ایک اور بہت آسان اور روزمرہ یہ چیزیں لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، برش کا مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، نوجوان خاص کر، تو روزے میں برش کرنا یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیا روزے پر کیا اثر رکھتا ہے؟ نہیں، شریعت اسلام نے اجازت دی ہے، آپ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، برش بھی کر سکتے ہیں، اور عام طور سے جو مسواک کے نام سے لکڑی ملتی ہے جس سے لوگ مسواک کرتے ہیں، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہوں تو ٹوتھ پیسٹ کا صرف اگر ذائقہ جا رہا ہو تو روزے کو باطل نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ کف کی صورت میں دہن میں جمع ہو گیا ہے اور اس کو خود ہی انسان نگل لے تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنے سے کوئی اشکال اور حرج نہیں، ہاں ضروری بھی نہیں، اس لیے کہ بس اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ سحر کھانے کے بعد مسواک کرنا یا مثلا برش کرنا ضروری ہے تاکہ جو کھانے کے ذرات رہ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسواک کیا جائے، ہاں اگر کھانے کے ذرات رہ جاتے ہیں اور عمدن انسان اس کو نگل لیتا ہے تو روزہ ضرور باطل ہو جائے گا۔
دو الگ الگ چیزیں ہیں. وجوب نہیں ہے کہ واجب ہو کہ مسواک کیا جائے، لیکن ہاں اگر دہن کے ذرات، وہ کھانے کے ذرات دہن میں رہ گئے ہیں اور اس کو عمدن انسان نگلے تو پھر روزہ باطل ہو جائے. لہٰذا ناظرین جب بھی روزہ رکھیے سحر کیجیے، ماشاءاللہ خوب کھائیے، اچھا کھائیے، لیکن اپنے دانت کو صاف کیجیے. احتیاط یہی ہے اور بہتر بھی یہی ہے. اور اگر آپ نے جان بوجھ کے اس کو نگل لیا تو آپ کا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو ان سب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ آنکھ یا کان میں، اس کا سوال آج بھی میرے پاس آیا تھا بنارس سے، کہ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. آنکھ اور کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے. اور بھی اگر سوال میں اگر ہو تو ہو، ورنہ اسی حوالے سے اور بھی اس میں اضافہ ہی کر دیں کہ صرف دوا ڈالنا نہیں، بلکہ اگر روزے کی حالت میں انسان انجیکشن لگوائے، انسان گلوکوز چڑھوائے، وہ بھی اس میں بھی کوئی حرج، کوئی اشکال نہیں ہے، بشرطے کی مثلاً روزے کی وجہ سے انسان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو طاقت کا انجیکشن لگوائے. روزے کی حالت میں مثلاً اسے احساس ضعف ہو رہا ہے تو تقویت کا اور قوت بدن کے واسطے مثلاً وہ گلوکوز چڑھوائے. تو ایسی صورت میں اشکال ہے، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا، یا روزے کی حالت میں آنکھ میں یا کان میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی. یہ سب الگ چیزیں جو کھانے پینے کا تصور ہے وہ حلق سے اتارنے کے واسطے ہے کہ حلق سے اترے، اسی پہ کھانے پینے کا تصدیق ہوگی اس کی. اور ورنہ ایسے کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان اگر دوا ڈال لیتا ہے یا کوئی حرج نہیں. صحیح ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال اور ہے، یہ بھی معاشرے میں کافی ضرورت رکھتا ہے اس کا جواب، اور عموماً ہر بچے کو آج کے میڈیکل کے اعتبار سے یہ ضروری ہوتا ہے، جس کو ٹیکہ کہا جاتا ہے غالباً. ٹیکہ یا ڈرپ وغیرہ کے بارے میں، کیونکہ بچوں کو لگوایا بھی جاتا ہے. تو کیا اگر ماہ رمضان میں لگوایا جائے، روزے کی حالت میں کوئی ایسی ضرورت درپیش آ گئی تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ویسے جن بچوں کو ٹیکہ لگنے کا حکم ہے ان کے اوپر روزہ ویسے بھی واجب نہیں ہوتا ہے. اور جہاں تک اگر بڑا ہو گیا، چونکہ 18 سال پر بھی ایک ٹیکہ ہے، اگرچہ عام طور سے لوگ لگواتے نہیں، لیکن ہاں اس وقت اگر جو ہے وہ ٹیکہ لگوا رہا ہے کوئی حرج، جی کوئی حرج نہیں ہے. ٹیکہ لگوانا بتا تھا، اس سے پہلے والے سوال میں یہ تھا کہ انجیکشن لگوانے سے یا گلوکوز چڑھوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ انجیکشن یا وہ گلوکوز انسان اپنی قوت بدن کے واسطے نہ لگوائے. اور اگر مرض کے واسطے ہے، کھانسی آ رہی ہے، بخار چڑھا آیا ہے، انجیکشن کے ذریعے سے وہ دفع ہو سکتا ہے، دوا نہیں کھانی پڑے گی، وہ کوئی مشکل نہیں، اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے اور روزہ باطل نہیں ہوگا. پھر سے انجیکشن سے یا گلوکوز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. چلیں، بہت اچھی بات ہے محمد صاحب. تو انشاءاللہ ناظرین آپ توجہ فرما رہے ہوں گے، اور یہ باتیں بہت عام ہیں لیکن آپ کو یاد رہ جائیں گی تو شاید ہمارے چینل اور قبلہ کی آمد ہمارے لیے مفید ہوگی اور ہمارے ناظرین کے لیے. محمد صاحب ہمارا اگلا سوال اسی طریقے سے، جیسے یہ بھی بہت عام بات ہے اور لیکن سوال بھی اتنے ہی زیادہ آتے ہیں، جیسے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یا پھر مہندی اور رنگ کلر، بال کو کلر کروانا، یا پھر ایسے ہی شاور میں نہانا. تو یہ ان سب کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور. یہ جو چیزیں ہمارے یہاں نہیں معلوم کہ کیوں اتنا زیادہ دقیق صرف بتایا گیا ہے کہ ان 9 چیزوں سے، اور بلکہ ان 9 چیزوں میں بھی ثانی حافظ اللہ کے ہاں 8 ہی چیزیں ہیں. وہ 8 چیزوں ہی سے روزہ باطل ہوتا ہے، بقیہ چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اتنی محنت مشقت کے بعد بھی اگر جو ہے لوگوں کو یہ شک و شبہ رہ جائے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا، شاید اسی شک و شبہ کی بنیاد پر اتنا زیادہ احتیاط برتتے ہیں. جن چیزوں سے خداوند عالم نے احتیاط نہ برتنے کا بھی حکم دیا ان سے بھی احتیاط برتتے ہیں. مثلاً یہ ناخن کاٹنا، کوئی حکم نہیں، آپ جس دن کاٹنا چاہیں کاٹیں روزے کی حالت میں. ہاں طبی اعتبار سے برل آ گئی ہے ذہن میں گفتگو، تو برل عرض کر دوں کہ طبی اعتبار سے شب میں ناخن کاٹنے کو مکروہ قرار دے، فقہی اعتبار سے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے کہ چونکہ اب جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ
شب میں ناخون میں کیلشیم اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اگر مستقل یہی ادوار اور اطوار اختیار کیے گئے تو انسان کے بدن میں کیلشیم کی کمی ہونے لگے گی۔ وہ اس وجہ سے خداوند تعالیٰ نے پہلے ہی شب میں ناخون کاٹنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ لہذا یہ چیز تو ہے کہ آپ شب میں نہ کاٹیں، ورنہ روزے کی حالت میں نہ کاٹیں تو پھر یہ بدن مہینے بھر کے جو ہے وہ شب میں مکروہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہے، اور دن میں ایک روزے کی حالت میں تو پھر ایک مہینے میں بڑے بڑے ناخن بچائے گی، بجائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ اس مہینے میں انسان بنے اور شیطان بن کے نکلے۔ رمضان عید کے دن دیکھے وہ لوگ ہنسیں گے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ شریعت کا کوئی بھی قانون سائنٹفک کے خلاف نہیں ہے۔ بالکل اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو شریعت کا ہر قانون کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ جی، اب یہ ہے کہ ابھی اس حد تک ہو سکتا ہے ہمارے سائنس نہ پہنچ سکی ہو، یہ اور بات، ورنہ جس دن انکشاف ہوگا وہ سارے کے سارے شاید اسی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن وہ یہ ساری چیزیں ان کے واسطے محرز ہو جائیں گی، وہ سب کے سب جو ہے دین اسلام میں گرویدہ ہو جائیں گے۔ ہاں، جہاں تک اب تک انکشاف ہوا ہے اس حوالے سے بہرحال گفتگو ہوتی رہتی ہے اور بات پہنچا دی جاتی رہتی ہے۔ لہٰذا نہ ناخون کاٹنے سے، نہ بال کٹوانے سے، نہ کلر لگوانے سے، نہ مہندی لگانے سے، یہ سب چیزوں سے روزے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک ایک شاور کی گفتگو تھی، وہ شاور کے اعتبار سے ایک آغا سیستانی حفظ اللہ کا مسئلہ جو ذہن میں آ گیا ہے ضرور عرض کر دوں کہ ان کے ہاں اگر انسان خود شاور سے غسل کر رہا ہو، جی، بس وہ شاور میں جانے کا ہوگا، تو شاور سے اگر انسان غسل کر رہا ہے، فرض اگر نہا لیا، نہانے کے بعد اس کے بعد کوئی غسل جمعہ ہے یا غسل جنابت یا کوئی بھی غسل ہے، غسل اگر وہ شاور کے نیچے کرنا چاہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ یا تو شاور بند کر دے اور اس کے بعد چالو کرے، اور یا تو اگر شاور چالو ہے، مثلاً فرض کریں ایسی جگہ پر ہے جہاں مکس ٹوٹیاں ہیں، گرم اور ٹھنڈے کا جو ہے مکسچر ہے، اور پھر بار بار کہاں کتنی مرتبہ بند کریں گے، تو فرض کریں مثلاً غسل کی نیت کرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ جا رہا ہو تو سارا بدن اس شاور سے باہر ہو، اور اس کے بعد مثلاً سر و گردن دھونے کی نیت سے مثلاً جو جائے، اور اس کے بعد جب اسے داہنی طرف دھلنا ہو تو پھر شاور سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد پھر جائے شاور کے نیچے، پھر داہنا حصہ دھوئے، پھر باہر نکل آئے، پھر شاور کے نیچے جائے، اور اس کے بعد جو ہے بائیں حصہ جائے۔ یہ آغا سیستانی کا مطلب، ہاں یہ آغا سیستانی کا خصوصی، چونکہ آغا دوسرے مراجع یا نام لے لوں آیا خامنئی حفظ اللہ کا، یہ ایسی شرط نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی کا ہے یہ چیز، لہٰذا ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا عرض کر دوں کہ بہت شاور کے حوالے سے اگر جو ہے وہ آیا ہے تو عرض کر دوں کہ جو لوگ شاور سے غسل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ شاور میں وہ غسل کے ابتدا سے شاور سے آپ باہر نکل آئیں، آپ نیت کر لیں غسل کر رہا ہوں، جو بھی غسل ہو اس غسل کی نیت سے آپ جائیں، سر و گردن دھلیں، اور اس کے بعد پھر باہر شاور سے باہر چلے آئیں، اور اس کے بعد پھر داہنے حصے کا ارادہ کریں، پھر تب شاور میں جائے داہنا حصہ دھل لیں، اور اس کے بعد پھر باہر نکلیں، بائیں حصے کا دھلنے کی باری آئے تو پھر جو ہے اس کے بعد بائیں میں، یعنی مستقل وہاں کھڑے رہ کر آپ صرف ارادہ کر کے سر و گردن دھل لیں، داہنے طرف دھل لیں، بائیں طرف دھل لیں، آغا سیستانی کا اشکال ہے اس میں، لہذا ضرور سامعین و ناظرین اس چیز کی طرف متوجہ ہوں۔ جو لوگ مثلا مگ سے بالٹی سے ایسے نہا رہے ہیں ان کے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا کوئی وہ تو ایک جا ہی رہا ہے، لیکن جو لوگ شاور سے نہا رہے ہیں، جو مستقل پانی آ رہا ہے، اس کے واسطے ان کا حکم فقہی اور شرعی یہ ہے، لہذا ان کے مقلدین خاص طور سے اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ جب بھی غسل ہو اس طریقے سے غسل کریں۔ بسم اللہ۔ نہایت ضروری مسئلہ تھا صاحب یہ، چونکہ ہر گھر میں ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، جی شاور تو اب ہوتے ہی ہیں، بس اسی لیے جی یہ ضروری مسئلہ تھا۔ خیر آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک اور ذمے میں ایک بات اور رہ گئی تھی صاحب، یہ بھی بہت ضروری ہے، جائے کہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عورت کا میک اپ کرنا، روزے کی حالت میں کیا عورت میک اپ کر سکتی ہے؟ حالانکہ یہ سوالات ہوتے ہیں مصعب، کیا جی شرعی لحاظ سے قباحت بالکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ جیسے عام دنوں کے واسطے اس کا حکم یہ ہے کہ عورت کا جتنا بھی بناؤ سنگار ہے صرف جو ہے وہ اپنے شوہر کے واسطے اور محرم کے سامنے جا سکتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر روزے کی حالت میں بناؤ سنگار کر کے اور اگر وہ جاتی ہے کسی نامحرم مجمع میں تو قطعاً یہ کام حرام ہوگا، وہ ذاتاً
बनाव सिंगार करना या आराइश करना, उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगर इरादा ही ये है कि हमें नुमाइश करनी है तो फिर वो काम भी शायद जो है वो हराम हो जाए, इसलिए कि अगर हराम के नाम से कोई इक़दाम हो रहा हो। लेकिन हाँ, ज़ातन अगर खातून कोई भी हो, अगर अपने घर में रह रही हैं, अपने शौहर के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अगर वो घर में रह के आराइश करना चाहे तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। उमूमन मुल साहब हमारे यहाँ ये चीज़ राइज है कि जब ख़वातीन घर से बाहर जाती है जी 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 जी, जब मेकअप होता है। हाँ, रोना तो यही है जबकि अभी मुल साहब ने कहा नाजरीन कि मेकअप बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए करे, ना कि बाजार में जाकर वहाँ की नुमाइश में मदद फरमाए, बल्कि अपने शौहर के लिए अच्छी बने और ताकि मोहब्बत बरकरार रहे। जी मुल साहब। और इस हवाले से ज़्यादा कुछ अर्ज करना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं हो, चूँकि रोज़े का काम है, और कभी अगर ज़िंदगी रही है इस हवाले से कोशिश करेंगे कि इस हवाले से नुकसानात क्या क्या हैं, कि जो ख़वातीन और जो, या इसे कहूँ कि जो खुदावंद आलम ने हुक्म या शरीयत मोहम्मदी ने ये हुक्म दिया है कि ख़वातीन सिर्फ अपने महरम और बिलखुसूस अपने शौहर के वास्ते आराइश कर सकती है, नामहरम के सामने नहीं, उसके नुकसानात क्या क्या हैं अगर हकीकतन इंसान मुतवज्जे हो जाए तो शायद उसके कदम इस जानिब बढ़े ही नहीं। इसलिए कि आमतौर से हमारे यहाँ जिस जगह पर, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उन चीज़ों की रियायत ही नहीं होती है, लिहाजा इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं होती है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। कभी जिंदगी नाज़रीन से भी गुजारिश है कि हैदर T14 पे आप मुसलसल रहें, तो इंशाअल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर भी कुछ वीडियोस आपके सामने पेश की जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो आइए हम मौजू आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला सवाल कि अक्सर मतलब ऐसा होता है कि रोज़े की हालत में दहन में थूक आ जाता है, तो इस थूक को निगलना, अंदर कर लेना या इसको बाहर फेंक देना चाहिए, क्या बेहतर होता है रोज़े क्या बेहतर होता है? हमारे यहाँ कभी थूक का तसव्वुर वो जो बलगम की सूरत में आता है उसको भी थूक ही कहा जाने लगता है, लिहाजा दोनों में फ़र्क रखें। जो थूक इस्तेमाल हो रहा है यानी वो पानी जो आपके दहन से निकल रहा है, अगर वो पानी की हद तक है तो आप उसको बिल्कुल निगल सकते हैं, जितनी मरतबा हो उतनी मरतबा निकले, जितना आए उतना निकले, उसमें कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि कोई चीज़ आप खा नहीं रहे हैं, क्योंकि खाने पीने से रोज़ा बातिल होता है और ये इसको खाना पीना शुमार नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर वो बलगम की सूरत में हल्क तक आ गया है तो चूँकि एक वो गंदी शय है, कसाफत है, लिहाजा एहतियात वाजिब की बुनियाद पर तमाम मराजे कराम तकरीबन कहते हैं कि उसको आप निगले नहीं और उसको थूक दें, इस वजह से कि उसमें बहुत किस्म के जरासीम और बैक्टीरियाज हैं कि आप उसे दोबारा अगर लेके जाते हैं तो कितनी बीमारियों को जन्म देगा। ये इंसान कभी चूँकि इल्म में नहीं है, लिहाजा कभी नादानिस्ता तौर पर यह काम कर लेता है, ठीक है। अगर इल्म हो जाए तो कतअन इस चीज़ को इंसान अंजाम नहीं देगा। तो रोज़े की हालत में वो जो आब दहन है जिसे थूक कहते हैं, अगर वो उस मकदार में कोई मुश्किल नहीं है, उसे निगला जा सकता है जितनी मरतबा भी आए। और मुझे याद है एक शायद वो जवानी का ज़माना रहा हो, मतलब इब्तदाए बुलूग, मैं देखता था कि साहब हर जगह कुछ मतलब गंदगी फैलाने का थोड़ा इस्लाम ने हुक्म दिया कि इधर थूक रहे उधर थूक रहे, वो और ज़्यादा जो है एलर्जी पैदा होगी। जिनके दरमियान में बैठोगे वहाँ का थूकोगे, चार आदमी अगर बैठे हुए हैं तो क्या करोगे, कैसे जो है होगा, कि नहीं थूक बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमने कहा कोई इस्लाम ने मना थोड़ा किया, थूक आ गया है तो किसी दूसरी शय को थोड़ा जो है खा रहे हो, पी रहे हो, उससे रोज़ा बातिल है। ऐसा थूक अगर निकल लेता है तो कोई हरज नहीं, मुश्किल। आइए हम नाज़रीन फिर सवाल करते हैं और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। मतलब बहुत सी औरतें हैं या जो बावर्ची जो हजरात खाना बनाते हैं, चाहे औरत हो या मर्द, तो उसमें चखने की बात आती है रोज़े की हालत में। इस पे भी लोग बहुत से परेशान हो जाते हैं, क्या किया जाए ऐसे, क्या किया जाए ऐसे? हाँ, और ख़ास तौर से तो कभी ऐसा हो कि मेहमान आ गए हों और मेहमान के सामने खाना जो है पेश किया गया हो
محترمہ نمک کم ہے کھانے میں، لیکن کیا کرے، اس میں روزہ تھے تو چکھ تو سکتے نہیں تھے، اس لیے جو ہم نے ایسے ہی جو اندازے سے بنا دیا، لوگ دیکھ لیے کم ہو کے لے لیجیے گا۔ مطلب کوئی ایسی شرعی قباحت نہیں ہے چکھنے میں، کیونکہ اب کوئی چیز جو چکھ رہے ہیں اس کا تعلق زبان سے، زبان سے چیز چکھی جاتی ہے، حلق سے کوئی چیز نہیں چکھی جاتی ہے کہ حلق میں جا رہا ہے، وہ جو بھی ہم چکھیں گے وہ حلق میں چلا جا رہا ہے۔ جو چیز چکھ رہے ہیں زبان سے چکھ رہے ہیں، اگر زبان سے چکھا جائے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور چکھنے کے واسطے زبان ہی اللہ نے دی ہے کہ زبان سے چکھا جائے، حلق سے کوئی انسان نہیں سکتا ہے۔ اگر حلق میں کوئی چیز اتاری جائے گی تب روزہ باطل ہوگا، اور زبان سے چکھنے سے کسی قسم کی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خواتین اپنے گھر میں، باورچی اپنے کاموں میں اگر وہ چکھتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ اس چکھنے کو کھانا استعمال مطلب نہیں کہا جاتا ہے، اور کھانے کے مصداق میں نہیں آتا ہے، لہذا اگر وہ چکھنا ہو تو زبان سے چکھنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو چیزیں اسلام نے مجاز کر رکھی، یعنی اس کی پرمیشن دے رکھی ہے، اس کے سلسلے میں اتنی احتیاط ہوتی ہے، اور جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کے سلسلے میں کوئی نہیں دریافت کرتے بھیا یہ بھی یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو جو رسومات ہیں مطلب ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور افواہوں پر دھیان دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت بالکل بالکل۔ بسم اللہ۔ ایک اور بات ہے مفتی صاحب، جیسے بلڈ ڈونیشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں بلڈ دینا کیا صحیح ہے روزے کے لیے؟ اس میں بھی بدن کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسے شاید ابتدائی میں یہ بات عرض کی کہ انجیکشن لگوانا، گلوکوز چڑھوانا، جیسے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اسے خون دینے میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی اشکال نہیں ہے۔ انسان اگر صحت و توانا ہے اور کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب یا تو انتظار کریں کہ مریض یعنی افطار تک زندہ رہ جائے تب دے دیں، اور نہیں تو مر گیا تو کیا کریں، روزہ تھے جو ہم کیسے دے دیں۔ نہیں، بالکل اجازت ہے انسان کے پاس، اختیار میں جائے دے، اپنے بھی زندگی کی حفاظت کرے، اس کی بھی زندگی کی حفاظت کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خون اگر دینے سے روزہ میں کسی قسم کوئی اشکال پیش نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اور کچھ ذوف ووف آتا ہے، خون دینے کا مسئلہ تو آپ نے واضح کر دیا، لیکن اگر کسی کو خون کی ضرورت آ گئی جی اور وہ روزے سے ہے جی 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 تو جی لے سکتا ہے؟ ہاں لے سکتے، بس بتایا ایسا نہیں ہے کہ روزے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوئی ہو اور تب یہ کام کیا جا رہا ہو، ورنہ اگر ایسے ہے مرض کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے ہے، انسان مریض ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے مثلا، لیکن پھر اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے اور چڑھایا جائے تو جو ہے وہ بہتر ہوگا، اس کے بعد سے چڑھا سکتے ہیں، اس میں لین دین میں کوئی سا مذائقہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، تو ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے صاحب کہ اکثر بعض افراد رات کو سوئے روزہ رکھ کے یا نماز پڑھ کے صبح کی، اور دن میں کسی بھی وقت اگر ان کی آنکھ کھلے اور انہوں نے اپنے آپ کو محتلم پایا، یعنی حالت نجاست میں پایا، تو ایسی صورت میں روزہ سلامت رہے گا یا باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، باطل ہوگا؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ جو شبہ آیا ہے وہ اس طریقے سے، اس وجہ سے کہ حکم اسلام یہ ہے کہ روزے دار کو اذان صبح سے پہلے اس نجاست سے، یعنی معنوی نجاست، مادی نجاست تو نہیں ہے، معنوی نجاست سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یعنی اگر اس پر غسل واجب ہے تو غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اب چونکہ یہ تو روزے سے یعنی روزے سے پہلے کا حکم ہے، اب یہ ہوا کہ روزہ تھے تو کبھی کبھی انسان جو ہے وہ قیاس کرنے لگتا ہے کہ جب روزے سے پہلے یہ ہو گیا اور فوراً جو ہمیں پاک کرنا اپنے آپ کو ضروری تھا، تو روزے کی حالت میں بھی اگر ہو گیا تو پھر کیا کرو گیا؟ نہیں، وہ حکم الگ ہے، یہ حکم الگ ہے، قیاس نہ کریں۔ اسی وجہ سے کہا سب سے پہلے جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ اسی کا کام ہے قیاس کرنا، لہذا قیاس نہ کریں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے پہلے یعنی اذان صبح سے پہلے انسان اگر نجاست کے عالم میں ہے تو اس نجاست سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے، اور اگر روزہ اس نے رکھ لیا ہے، مثلا اذان ہو گئی، اب اذان صبح اگر ہو گئی تو روزہ اس کا اسٹارٹ ہو گیا، روزہ اسٹارٹ ہو گیا۔ اب اگر کسی حالت میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ نجس ہو گیا ہے، محتلم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں روزے پر کسی قسم کا کوئی حرف اور مشکل پیش آنے والی نہیں ہے،
یہ بھی ضروری ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ نماز صبح قضا ہو رہی ہو تو اس کے بعد سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلدی غسل کر کے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر صبح نہیں مثلا اذان وہ سورج نکلنے کے بعد مثلا یہ اس کے ساتھ حادثہ اور سانحہ پیش آتا ہے, یا مثلا دن کے کسی اور وقت میں اگر پیش آتا ہے, تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی اس نے نجاست کا احساس کیا ویسے ہی فوراً بھاگے دوڑے اور غسل فوراً کرے, ورنہ جو روزہ جتنی دیر تاخیر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی خبر. روزے پر کوئی حرف نہیں ہے کہ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنے لباس کو بہت دیر تک نجاست کے عالم میں نہ رکھے. یہ اسباب نحوست میں اسباب نحوست میں جو ہے ضرور آتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو, اپنے لباس کو پاک رکھے جتنا ممکن ہو, جہاں تک ممکن ہو. ورنہ یہ قطعاً روزے میں کوئی ضرر نہیں ڈالے گا کہ اگر انسان دن میں کسی وقت بھی اگر وہ محتلم ہو گیا اور نجاست کے عالم میں پہنچ گیا تو فوراً کی فوراً جو ہے وہ جیسی آنکھ کھلی ویسی فوراً بھاگے کہ جو ہے وہ غسل کرنا ہے. اگر تاخیر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو ناظرین کرام, خاص کر نیو جنریشن کے لیے یہ مسئلہ اہم ہے, اور چونکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے صاحب, یہ تو قرآنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نیو جنریشن نہیں. اور خدا یہ بھی یہ کوئی بہت معذرت ہو کے بات کر رہا ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو حیا اور شرم کے نام سے ایسا ڈھکا گیا ہے کہ خدا اس سے بچائے. کیوں؟ اس لیے کہ شرعی احکامات کو حاصل کرنے کے واسطے اور ان کو جاننے کے واسطے انسان شرم محسوس کرتا ہے, اس شرم میں حرام کام کرتا رہتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شرم کی وجہ سے یہ نہیں دریافت کر سکتے ہیں کہ مثلا اس احتلام کی کیفیت کیا ہوگی, تو مثلا ہمیں غسل کیسے کرنا ہے. اب شرم محسوس ہو رہی ہے, سوال نہیں کر سکتے ہیں. اب اسی غسل نہیں کر رہے ہیں یا حتیٰ غلط غسل کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی مسجدوں میں جانا, قرآن پاک کا چھونا اور اس کے حروف کا جو ہے وہ ٹچ کرنا, نماز پڑھنا, ائمہ خدا علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کو چھونا, خداوند عالم کے اسماء الہی کو چھونا, یہ سب کے سب جو ہے حرام کام ہے, اور وہ دلدل سے چلتے رہتے ہیں, اور کوئی وہاں جو ہے کوئی پوچھنے والا, سوال کرنے والا. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہمارے راہل بھائی نے کیا تھا کہ کبھی ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ نماز فجر سے یا اذان صبح سے کچھ دیر پہلے ہماری نیند کھلی ماہ رمضان میں, اور ہم نے اپنے آپ کو نجس پایا, تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے صاحب کہ ہم غسل کر سکیں, روزے کو کیسے بچائیں گے؟ ایسی صورت کیسے بچائیں گے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. جی روزے کو بچانا ہے. ہاں بالکل. اگر غسل کرنے کا وقت نہیں ہے تو انسان اس روزے کو صحیح کرنے کے واسطے, چونکہ وقت کی تنگی ہے, غسل نہیں ہو سکتا, تو یہ تو کہا نہیں جائے کہ میں ٹھیک ہوگا تو روزہ چھوڑ دو. تو ہمارے تو سب سے آسان ہوتا ہے کہ مطلب یہ کام چھوڑ دو. نہیں, فقہ جعفری میں یا فقہ محمدی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس غسل کے بدلے میں آپ تیمم کریں اور تیمم کے ذریعے سے یہ روزہ بچا لیں. لیکن سامعین اور ناظرین اس جانب ضرور متوجہ ہوں کہ غسل کیا ہے تو اس غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو تیمم کیا ہے اس غسل کے بدلے میں, اس کے ذریعے سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ بھی بتا دے رہا ہوں تاکہ سننے میں تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی رہے. وہ اس وجہ سے چونکہ یہ جو غسل کے بدلے میں تیمم کیا گیا, یہ وقت کی قلت کی بنیاد پر, وقت کی کمی کی بنیاد پر روزہ بچانے کے لیے کیا گیا ہے. اور چونکہ ابھی نماز کا وقت مثلا لگ بھگ 1 گھنٹہ 20 منٹ یا سوا گھنٹہ بھی بچا ہوا ہے, لہٰذا اس میں یہ غسل, یہ تیمم کام نہیں آئے گا. اس کے واسطے ضروری ہے کہ انسان غسل کرے, غسل کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرے. پھر جب وقت ہو تو غسل کرنے کیا حرج ہے؟ ایک اور سوال مرد صاحب, یہ دمہ کے مریض کے بارے میں, کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس میں گرفتار ہیں, تو اس میں ایک اسپرے جو وہ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے, تو کیا روزے کی حالت میں اس کو استعمال کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل. آغا سیستانی یا دوسرے مراجع کرام بھی اجازت دیتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کھانے میں شمار نہیں ہوتا اور وہ چیز حلق میں جاتی بھی نہیں, وہ سانسوں کے ذریعے سے
کیونکہ اصل دمہ سانس لینے کی مشکل ہے. یہ جو انہیلر جاتا ہے وہ سانسوں کے ذریعے سے منحل ہو کے وہ سانس میں مطلب پہنچتا ہے پھیپھڑے میں، کوئی معدے کی جگہ پر نہیں جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے مشکل پیش آئے گی، جو ہے یہ چیز تو جا رہی ہے تو اسے حلقے نیچے اتر رہی ہے. اور وہ بھی ایک کیسے کہوں اسپرے ہوتا ہے تو اس پہ کوئی چیز ایسی محسوس بھی آپ کو نہیں ہوگی کہ ہاں حلق سے نیچے سے کوئی اتر رہی ہے. جی ہاں وہ ایک ہے، کیا نام دیا جائے اس کو کہ جو ہے وہ کس طریقے سے وہ جاتی ہے، یہ ہے کہ وہ پھیپھڑے پہنچ جاتی ہے انسان کے ساتھ. ہوائی کھینچنا جی ہوتا ہے. جی جی. جی وہ اس طریقے سے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر انسان مرض کی حالت میں ہے اور وہ انہیلر کو استعمال کرتا ہے تو اس روزے میں کوئی قباحت پیش آنے والی نہیں ہے. لہذا جو لوگ اس مرض کے شکار ہیں وہ اس بہانے سے نہیں کہ بھیا کیا کریں ہم تو انہیلر لیتے ہیں، ہم مثلاً روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ توجیہ یا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. قطعاً وہ افراد روزہ رکھیں، اور اگر سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے تو اس کے واسطے میرا استعمال کریں، اس سے روزہ باطل نہیں. ایک اور سوال احمد صاحب اکثر درپیش ہوتا ہے ماہ رمضان میں. بہت سے بزنس مین یا ایسے مصروف انسان ہیں، تو ماہ رمضان میں ایک آسان طریقہ بتا دیجئے کہ جو ہمارے ناظرین کو فائدہ مند ہو سفر سے متعلق. کہ ماہ رمضان میں خاص کیسے سفر کیا جائے جب ہمارا روزہ سلامت رہے اور سفر بھی ہو جائے؟ کوئی تو قانون شریعت نے بتایا ہوگا. جی اس طریقے سے اسے آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو ایک کلی فارمولہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہاں تقریب ذہن کے واسطے اور سمجھنے سمجھانے کے واسطے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ زوال جب ہو رہا ہو تو آپ ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں پر اگر نماز ادا کریں وہاں تو نماز آپ کی قصر ہو. مثلاً اسی وجہ سے تھوڑا سا تفصیل سے عرض کر دوں کہ اگر انسان سفر کر رہا ہے، صبح ظہر سے پہلے وہ نکل رہا ہے اور ایسی جگہ پر پہنچ رہا ہے جہاں اسے اس کا وطن ہے یا 10 دن رہنا ہے اسے، تو وہ بھی وطن کے حکم میں آ جائے گا. لہذا اگر وہ زوال سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر زوال ایسی جگہ پر ہو جاتا ہے کہ جہاں پر فرض کریں وطن ہے اس کا، یا مثلا ایسی جگہ پر جہاں 10 دن تھا وہ حکم وطن میں تھا اور وہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، زوال کے بعد وہ نکلے اور اس کے بعد پھر پہنچ جائے گا اپنے وطن جب بھی پہنچنا ہوگا. روزے میں کوئی قباحت پیش نہیں آئے گی، لیکن زوال کے وقت یہ خیال رہے کہ ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں پر اس کی نماز مثلاً قصر، اگر وہ نماز وہاں پر ادا کرے تو نماز قصر. ایک تھوڑا سا آسانی یہ سمجھنے کے واسطے یہاں پہ محمد صاحب ذرا سا ہمارے کچھ بچوں کے لیے اس زوال لفظ کو واضح کر دیجئے کہ وہ زوال سے کیا سمجھیں گے. ہاں ضرور، بہت شکریہ یاد دہانی کے واسطے. زوال سورج جب نکلتا ہے اور جب ڈوبتا ہے دونوں کے درمیانی حصے کو مثلاً وہ عروج معراج اور اس کے بعد مثلاً بالکل سیدھا سمجھ لیں وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی مغرب کی جانب سورج زائل ہوگا اسی کو زوال کہتے ہیں. بس ایک لمحے کے بعد سے اس وقت تو بہت آسان ہے. پرانے زمانے میں تو بہرحال وہ لکڑی رکھی جاتی تھی اور اس سے جو ہے طے کیا جاتا تھا. اب تو آسان ہے، آپ ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ جو ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب دونوں کا جو ہے وہ حساب کیلکولیشن کر لیں، اس کے بعد آدھا حساب دیکھ لیں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ زوال کا اس مطلب تقریبی جو ہے وقت جو ہے یہ ہے. بہت سے افراد ہیں جو سحری نہیں کھاتے ہیں، تو کیا سحری نہ کھانے کی صورت میں روزے پہ کوئی اثر ہے؟ بہت سے لوگ کھاتے بھی ہیں تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اس پر بالکل بھی جو ہے وہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہاں حتیٰ ایک گلاس پانی ہی سحری کے نام سے پینے کا استحباب ثابت ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ مثلا چند کھجور ایک گلاس پانی سے کچھ بھی صحیح، لیکن آپ سحر کے نام پر کچھ لے لیں. یہ سحر واجب نہیں سحری کرنا، سحری مستحب ہے. اور ہاں یہ ضرور جو ہے وہ اپنی زبان میں کہہ دوں کہ سحری مستحب ہے، مگر اسی حد تک کہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ دوپہر تک وطن اگر جو ہے وہ خدا نہ کردہ ڈکار آئے تو جب سارے جو ہے وہ
جتنی چیزیں شہر میں کھائی ہیں وہ سب کے جو ہے ٹیسٹ جو ہے زبان میں آ رہے ہوں، تو خدا کے واسطے اتنا نہ کھائیں۔ باقی ہاں مستحب ایسا نہیں کہ سحری نہ کرنا، کبھی کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ کیا آج روزہ نہیں سحری میں اٹھ ہی نہیں پائے اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا، یہ بھی کوئی عذر ہے روزہ نہ رکھنے؟ اگر آنکھ نہیں کھلی ہے تو کوئی حرام کام نہیں کیا ہے، کوئی واجب نہیں چھوٹ گیا ہے، ایک مستحب ہے۔ ویسے بھی اگر آنکھ نہ کھلے تو واجب کو بھی معاف کرا دیا گیا ہے، حرام سے بھی جو ہے وہ معاف کرا دیا گیا ہے، اور انسان مستحب کے سلسلے میں پڑا ہوا ہے کہ اگر سحری نہیں کی تو روزہ بھی اپنا رکھے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مول صاحب جو صبح اگر اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ بھیا آپ نے روزہ رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج ہم روزہ نہیں رکھ پائے۔ اچھا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ارے مول صاحب نیت کرنا بھول گئے تھے۔ تو یہ نیت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیسے کب کرنی چاہیے، یا اگر نہیں کیا تو روزہ ہوگا نہیں ہوگا، رکھ سکتا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نیت صرف اور صرف ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ اچھا، کہاں سے الگ سے، اور کون کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں نماز پڑھتا ہوں اس واسطے، اور روزہ رکھتا ہوں اس واسطے، اور میں حج کرتا ہوں اس واسطے؟ صرف وہ قصد الہی، اس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں کس واسطے؟ صرف خدایا تیری مرضی کی خاطر، بس یہی دل میں ارادہ کافی ہے۔ اور اگر انسان فرض کرے، جیسے ابھی اس سے پہلے والے سوال میں تھا کہ سحر کے لیے نہیں اٹھ پائے، اب سحر کے لیے نہیں اٹھ پائے تو پھر جا کر نیت بھی نہیں کی ہے۔ اب نیت نہیں کیا انسان زوال سے پہلے اگر کھایا پیا نہیں ہے تو بالکل وہ نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ واجب کے واسطے ہے۔ ہاں مستحب بھی روزے کے واسطے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ غروب سے پہلے غروب سے پہلے کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن واجب روزوں کے واسطے شرط یہ ہے کہ جو بھی نیت اور ارادہ ہے زوال سے پہلے کر لے۔ اگر فرض کریں انسان سحر میں نہیں اٹھ سکا ہے اور نہیں اٹھ پایا ہے تو جس وقت بھی اٹھا ہے اسی وقت، اور سب سے آسان اگر کوئی آپ کا مشغلہ ایسا نہیں ہے، کوئی اگر اضطراری کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اگر ہو گئی تو ایک اضطرار الگ سے حکم میں آ جائے گا۔ اب شروع سے ارادہ کر لیں کہ خدا میں توفیق دے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیں، قصہ ختم، اور کوئی مشکل نہیں پیش آنے والی ہے۔ سارے کے سارے مہینے کا ارادہ ہو گیا، اگر سحر میں اٹھ گئے تو فبیا تجدید نیت کر لے، اور اگر نہیں اٹھ پائے تو کوئی بات نہیں۔ ورنہ ایسا نہیں کہ اگر نہیں اٹھ سکا ہے اور اس نے اذان صبح سے پہلے نیت نہیں کیا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، قطعاً حرام کام ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں بغیر کسی عذر کے، جو عذر قرآن نے بیان کیا ہے، اپنی جانب سے جو ہم لوگ گڑھ لیتے ہیں وہ عذر نہیں، جو قرآن نے عذر بیان کیا ہے اس عذر کے علاوہ اگر انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو انسان نہ رکھنے کی صورت میں، ایک قضا کی صورت میں، اور اگر روزہ رکھے تو 60 کفارے کی صورت میں، 61 روزے وہ ایک ہی روزے کے بدلے میں ہوں گے، اور اس سے کسی کو جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے۔ یہ کتنا سخت ہے مول صاحب اس کا۔ کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے روزے رکھنا آسان ہے، ایک مہینے قضا کرنے کے بعد پھر زندگی ختم ہو جائے گی، روزے ادا نہیں ہو پائیں گے۔ اگر کوئی کر کے دیکھ نہیں رکھ پاتے ہیں، نہیں رکھو، ہو ہی سکتا ہے، چونکہ وہ شرط یہ ہے اس کے ساتھ بھی کہ جب 60 دن وہ جو ہے کہ ایک کے بدلے میں 60 روزے، اس میں کم از کم 31 دن تو لگاتار رکھنے ہیں، اور جب بھی کسی وجہ سے یعنی اپنی جانب سے اگر کوتاہی کر کے اگر چھوڑ دیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے شروع ہوگا۔ اب سوچ لیں پھر جو ہے کیا کیفیت ہوگی، کتنے دن میں ادا ہوگا۔ یہ بتائیے اگر بیچ میں ایک ذرا بھی گیپ ہو گیا پھر سے شروع کرنا ہے۔ 31 تو پرماننٹ رکھنے، 29 کے بعد سے وہ چھوٹ ہے، اور یہ ایک روزہ واقعہ اگر انسان وہ 29 یا 30 روزے چھوڑ دیتا ہے تو کیسے جو ہے اس کی بھرپائی ہوگی اور خدا ہی جانے۔ سنا ناظرین کرام آپ نے کہ مولوی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا، کتنا اہم ہے ماہ رمضان کا روزہ۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے کوئی بھی روزہ چھوڑا ہے تو مت چھوڑیے پلیز، اس لیے کہ ماہ رمضان کے روزے کے کفارہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، لہٰذا کوشش کریں ماہ رمضان کا تمام روزہ آپ رکھیں انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام اچھے جواب مولوی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن صاحب آخری سوال اس سلسلے کا انشاءاللہ اب جو
اگلی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، اس میں ہم باقی سوالات کریں گے مولانا صاحب سے۔ اور اگر آپ کو بھی خصوصی ناظرین کرام کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا ہمارے مولانا صاحب کے جوابات سن کے کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہو تو آپ ہمارے چینل کے کمنٹ میں آ کر سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخری سوال صاحب یہی ہے کہ روزے کی حالت میں کیا خوشبو، عطر، پرفیوم وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں، کیا لگا سکتے ہیں؟ یہ ہر سال اور سال میں کئی مرتبہ سوال ہوتا ہے جی خصوصاً ماہ سیام میں کہ مولانا صاحب پرفیوم لگا سکتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ فقہ اہل بیت میں پرفیوم لگانا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ عرض اس وجہ سے کہتا ہوں مطلب برا کوئی نہ مانے، برادران اہل سنت کے یہاں اسپرٹ نجس سمجھی جاتی ہے۔ جی فقہ اہل بیت میں اسپرٹ نجس نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کے ہاں نجس ہے، لہٰذا وہ اگر وہ استعمال کر لیا اور پھر نماز کے واسطے گئے تو وہ نجس شے ہے، پھر نماز ہماری صحیح نہیں ہے۔ ایک ہمارے یہاں وہ نجس نہیں ہے۔ ہاں اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ پی سکتے ہیں، نہیں، پینے کا حکم الگ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنی چیزیں پاک ہوں وہ پی بھی جا سکتی ہوں، ہاں بالکل، ان کا استعمال کھانے پینے میں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلاً بھانگ پاک ہے لیکن اسے آپ کھا سکتے ہیں، یہ تو اسلام نہیں اجازت دی ہے یار۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں اس چیز کو کہ اسپرٹ نجس نہیں ہے فقہ اہل بیت، ہاں اس کا پینا قطعاً حرام ہے، اس کی اجازت شریعت محمدی نے نہیں دی ہے۔ اب آئے یہاں جو سوال تھا کہ خوشبو لگانا عطر کی صورت میں تو مثلا کوئی مذائقہ ویسے بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بس خطرہ اس وجہ سے ڈرتے یہ ہیں کہ یہ اسپرٹ نجس ہے اور اگر ہم نے پرفیوم لگا لیا تو ہماری مثلا نماز خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا روزہ، کوئی اس مذائقہ نہیں ہے۔ خوشبو لگانا بذات خود ایک مستحب عمل ہے، اس کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، حتیٰ ان کی سیرت کی روایت میں اتنا ملتا ہے کہ ان کے اخراجات کا 1/3 حصہ صرف اور صرف خوشبو لگانے میں صرف ہوتا تھا، ان کے اخراجات کا۔ یعنی فرض کریں اگر اس وقت اگر ہوں اور ان کے گھر کا خرچہ مثلاً 3000 معمولی سی جو مثال دینا چاہتے ہیں کہ اگر 3000 ان کے گھر کا خرچہ ہے تو وہ 1000 روپے صرف اور صرف جو ہے خوشبو لگانے میں استعمال کرتے تھے۔ لہذا اگر ان کے نام لیبا، ان کے شہدائے، ان کے فدائی اور ان کے کلمہ گو اگر اس سیرت کو اپناتے ہیں تو بالکل اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، اور روزہ اور عدم روزہ اس میں کوئی بھی مذائقہ اور قباحت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ایک خاص گھاس ہے جی جس کا سونگھنا مکروہ ہے، وہ بھی حرام نہیں، روزہ نہیں باطل ہوتا ہے۔ اس پتہ نہیں کہاں سے سنا، کیا ہوا اور کیسے آیا، اور وہ اس کا سونگھنا مکروہ ہے، اور مکروہ سے ایسا آیا وہ حرام کہ ابھی تو فی الحال پھر بھی موسم بہتر ہے روزے کا، ورنہ گرمی کے جب روزے تھے تو بغل سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی، وہ بغل والا جو ہے وہ رہ نہیں پا رہا ہے، لیکن خوشبو نہیں لگا سکتے اس لیے کہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ نہیں، روزہ خراب نہیں ہوتا، قطعاً اسلام نے اجازت دی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کے واسطے آپ بھی ان افواہوں میں نہ پڑیں اور دوسروں کو بھی جو ہے ان افواہوں سے نکالنے کی کوشش کریں کہ قطعاً اسلام نے اس خوشبو کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حتیٰ ابن علیہ السلام ان لوگوں نے اس خوشبو کے سلسلہ میں بہت کچھ فرمایا ہے اور بہت کچھ اپنی سیرت میں اسے انجام دے کر دکھایا ہے۔ لہذا رمضان، عدم رمضان کوئی ایسی چیز نہیں، خوشبو ہے۔ خاص طور سے نماز کے واسطے حکم یہ ہے کہ آپ جب نماز میں جانے لگے تو آپ خوشبو لگا کے جائیں تاکہ بغل والا جب سونگے ارے واہ کیا بات ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ یار کہاں کون بیٹھا ہوا کس کا جو ہے موزہ مہک رہا ہے اور اس کے بغل میں نہیں بیٹھیں گے، اس قسم کی باتیں جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا خوشبو لگانا قطعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ جب بھی لگائیں گے انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، اور خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو
तालीमात इस्लामी सही तरीके से सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अमल साहब, आज आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और अपने तमाम हैदर TV14 के तमाम मेंबरान की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस हमारे असद भाई, राहिल भाई और मज़हर भाई और हमारे शेरू भाई, इन तमाम अफराद का, अनस भाई, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे चैनल में किसी भी तरीके से अलग अलग उन्वान से उन्होंने मदद फरमाई है। बज़ाते ख़ुद मैं अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन किराम, आपसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम लोगों तक फैलाइए, पहुँचाइए, ताकि इसी तरीके से इंशाअल्लाह शरीयत हर एक इंसान तक पहुँचती रहे। मैं आखिर में दुआ गो हूँ, परवरदिगार हम सबको माह रमज़ान में रोज़ा रखने की मुकम्मल तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।